آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 12 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَإِذَا اور جب مَسَّ پہنچتی ہے الانسان انسان کو الضر تکلیف دعانا تو وہ پکارتا ہے ہمیں لجنبہ اپنے پہلو پر لیٹے ہوئے او قاعدا یا بیٹھے ہوئے او قائما یا کھڑے ہوئے۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، یہاں الانسان سے مراد اکثر انسان ہے، جن میں کفار و مشرکین بھی شامل ہیں، کیونکہ انہی کا ذکر پہلے اور بعد میں چل رہا ہے، اور وہ بھی مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں، پھر مقصد پورا ہو جانے کے بعد سرے سے اسے بھول جاتے ہیں۔ بعض مومنوں کا بھی یہی حال ہے، یعنی انسان اس قدر عاجز و ناتواں ہے کہ جو ہی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹتے، بیٹھتے اور کھڑے ہر حال میں اللہ تعالی جل شانہ کو پکارتا ہے، لیکن اس کی بے وفائی کا یہ عالم ہے کہ جو ہی تکلیف دور ہوتی ہے اور غرور میں بدمست ہو جاتا ہے اور اپنی مصیبت اور تکلیف سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا۔ انسان کی اس عادت کا کئی آیات میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں انہی لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جن کا دعا کا طریقہ یہ ہے، البتہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ہدایت اور اپنی توفیق خاص سے نوازتا ہے وہ ان میں شامل نہیں، کیونکہ وہ سختی اور نرمی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اسے یاد رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن فإن اصابته سراء شکر فکان خیر له وإن اصابته ضراء صبر فکان خیر له۔ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، کیونکہ اس کا ہر کام ہی خیر ہے، اور یہ چیز کامل مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اس سے کوئی خوشی حاصل ہو تو شکر کرتا ہے، بس وہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اگر اس سے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ مصرفین حد سے بڑھنے والوں کو یہ نعمت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس آیت مذکور لوگوں کی طرح ان کے لیے ان کے اعمال بدی خوشنما بنا دی گئے ہیں۔ رہی یہ بات کہ ان کے لیے ان کے اعمال کس نے خوشنما بنائے ہیں، آیت میں اس کا ذکر نہیں، کیونکہ وہ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 شیطان، فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل خوشنما بنا دیے۔ نمبر 2 نفس، فرمایا ان النفس لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے۔ دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، تو پھر وہ ہمارے سامنے دعا کرتا ہے، خواہ کروٹ کے بال لیٹا ہو یا بیٹھا ہو یا کھڑا ہو۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور ظاہری اسباب ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ انسان اس پر قائم رہے اور مصیبت میں اللہ ہی کو پکارے، اس کو نافع اور ضار سمجھ کر مشکل کشائی کی درخواست کرے، مگر افسوس کہ انسان کی یہ حالت قائم نہیں رہتی۔ فلما، پھر جب کشفنا، ہم ہٹا دیتے ہیں عنہ، اس سے ضرہ، اس کی تکلیف، مرہ، تو یوں گزر جاتا ہے وہ، کعلم، گویا کہ نہیں، یدعونا، پکارا تھا اس نے ہمیں، الی ضر، اس تکلیف کے ہٹانے کے لیے،
مسہ جو اسے پہنچتی تھی۔ فرمایا فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، جب ہم اس کی تکلیف کو رفع کر دیتے ہیں، مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، تو وہ ایسے گزر جاتا ہے کہ اس نے ہمیں کسی تکلیف کے وقت پکارا ہی نہیں۔ تکلیف کے دور ہو جانے پر وہ اس طرح بھول جاتا ہے کہ نہ اسے کبھی تکلیف آئی، نہ اس نے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ یہ انسان کی خود غرضی اور لاپرواہی کی انتہا ہے۔ سورہ نحل میں اس طرح آتا ہے ثم اذا کشف عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر جب تم سے تکلیف دور ہو جاتی ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ جب مشکل پیش آتی ہے تو خدا تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ مہربانی فرما کر تکلیف کو رفع کر دیتا ہے تو اس کا اعزاز غیر اللہ کو دیتے ہیں اور ان کی نام کی نظر و نیاز دینے لگتے ہیں، اور پھر وہی کفریہ اور شرکیہ رسوم شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ تکلیف رفع ہوئی تو فوراً دیگ پکا کر داتا صاحب کے نام کی نیاز دی جا رہی ہے۔ سورہ عنکبوت میں موجود ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو بحفاظت پار اترنے کے لیے خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، پھر جب خشکی پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کے شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ کبھی خواجہ اجمیری کے نام کی نظر ہوتی ہے اور کبھی پیرانے پیر کو نیاز پیش کی جاتی ہے۔ یہ شرک پر اصرار نہیں تو اور کیا ہے۔ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، تاہم بعض کامل الایمان لوگ بھی ہیں جو ہر خیر و شر کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تکلیف میں اسی کے سامنے 10 سوال دراز کرتے ہیں، راحت میں اسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح زینا، مزین کر دیے گئے، للمسرفین، حد سے گزرنے والوں کے لیے، ما کانوا، جو تھے وہ، یعملون، برے عمل کرتے۔ اس آیت کریمہ میں انسان کی سالت کا تذکرہ ہے جو انسانوں کی اکثریت کا شیوہ ہے، بلکہ بہت سے اللہ کو ماننے والے بھی اس کوتاہی کا عام ارتکاب کرتے ہیں کہ مصیبت کے وقت تو خوب اللہ اللہ ہو رہا ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں، توبہ استغفار کا اہتمام کیا جا رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ مصیبت کا وہ کڑا وقت نکال دیتا ہے تو پھر بارگاہ الہی میں دعا گڑ گڑانے سے غافل ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر کے جس امتحان اور مصیبت سے نجات دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ انسان کی ایک عادت تو یہ ہے کہ وہ دوسرے کے حق میں یا اپنے لیے کوئی بد دعا کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی یہ بد دعا جلد از جلد قبول ہو، جس کا لازمی نتیجہ سب لوگوں کی تباہی پر منتج ہوتا ہے۔ اور اس کی دوسری عادت یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے پکارنے لگتا ہے اور اللہ سے کئی طرح کے وعدے کرتا ہے، لیکن جب اللہ وہ مصیبت دور کر دیتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے، نہ اسے اللہ یاد رہتا ہے اور نہ اسے کیے ہوئے وعدے یاد رہتے ہیں۔ پھر اسے اپنے خود ساختہ حاجت روا مشکل کشا یاد آنے لگتے ہیں، جیسے قریش مکہ نے بھی یہی کچھ کیا تھا۔ جب آپ کی دعا سے قحط دور ہو گیا تو ان لوگوں کی وہی سرکشیاں، بدعمالیاں، اپنے معبودوں سے لگاؤ اور دین بر حق کے خلاف پہلی سی سرگرمیاں پھر شروع ہو گئیں، اور مصیبت کے وقت جو دل اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے تھے پھر اپنی سابقہ روش اور غفلتوں میں ڈوب گئے، اور انہی کاموں میں انہیں لطف آنے لگا اور اچھے معلوم ہونے لگے۔ بہرحال زندگی کی الجھنوں، مشقتوں، مصیبتوں کا آخری اور عمومی سبب انسان کی بدعملی، فسق، فجور، خدا کی حکم عدولی اور شریعت کے احکام سے روگردانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب گناہوں کی وجہ سے اپنے بندے پر ناراض ہوتا ہے تو اس پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اس کی زندگی سے راحت سکون ختم کر دیتا ہے، جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ مسرت شادمانی کے تمام اسباب وسائل کے ہوتے ہوئے بھی دل بے چین رہتا ہے۔ خلاق عالم نے اپنے مقدس کلام میں بارہا اس حقیقت کو اشکارا کیا ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَمَا أَصَابَكُم
من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ ان اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، اور جس شخص نے میری یاد سے منہ موڑا تو بلا شبہ اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قرآن کریم میں گزشتہ ہلاک شدہ اقوام امم کا متعدد مقامات پر تذکرہ ہے۔ اس کا سبب بھی ان کی سرکشی، نافرمانی اور وقت کے نبی کی تعلیمات سے انحراف کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اپنے ارشادات مختلف گناہوں کو مختلف مصیبتوں کے نازل ہونے کا سبب بتایا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے اے مہاجرین، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم ان کا ارتکاب کرو۔ نمبر 1، جب کسی قوم میں اعلانیہ بے حیائی ہو گئی تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں جنم لیں گی جو انہوں نے اور ان کے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنی ہوں گی۔ نمبر 2، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی وہ بارش سے محروم ہو جائے گی، اور اگر جانور نہ ہوتے تو پانی کی ایک بوند نہ برستی۔ نمبر 3، جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی وہ قحط سالی، رزق کی تنگی اور بادشاہوں کے ظلم میں گرفتار ہو جائے گی۔ نمبر 4، جب عمراء اللہ کے نازل کردہ احکام کے خلاف فیصلے کریں گے تو دشمن ان پر مسلط ہو جائے گا جو ان کی چیزیں ان سے چھین لے گا۔ نمبر 5، جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھیں گے تو باہمی خانہ جنگی میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے مسائل کا حل، مسائب کو رفع کرنے کے سلسلے میں شریعت نے 4 اعمال کرنے کی ترغیب دی ہے جو غم کو ہلکا کرنے، دل کی تسلی میں معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ غم کی خبر سنتے ہی استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو بردا رغبت قبول کرنے کا اعلان ہے۔ دوسرا کام اپنے آپ پر ضبط کرنا، خدا تعالیٰ کے بارے میں کسی بھی فاسد خیال یا زبان سے کسی نامناسب جملہ کے ادا کرنے سے بچنا ہے، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر مبتلا بھی شخص کے کرنے کا کام یہ ہے کہ صلاۃ الحاجت ادا کر کے تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے خوب عاجزی انکساری سے دعا مانگے۔ آخری ہدایت یہ ہے کہ حسب استطاعت صدقہ ادا کرنے کا اہتمام کرے، اور اگر فی الوقت دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو بعد کے لیے نظر مان لے۔ اس سب کے بعد بھی اگر مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا ہے، یا چھوٹی مصیبت دے کر بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اہل بلا کو قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا تو اہل عافیت یہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ اس آیت کی تفسیر کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے حال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس گروہ کے پیچھے ہیں اور ہمارے اندر کس گروہ کی علامات پائی جا رہی ہیں۔ کیا ہم بھی مصیبت میں نمازی، پرہیزگار، ذاکر، شاغل اور مصیبت دور ہونے کے بعد بے نمازی، جری، بے باک اور غافل ہوتے ہیں، یا خوشی غمی دونوں حالت میں ہم تقوی کو اختیار کرتے ہیں اور ذکر خدا میں مشغول رہتے ہیں؟ یا اللہ کریم ہم کو آخرت کی فکر اس دنیا میں عطا فرما دیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جو ہم کو دین حق، دین اسلام نصیب ہوا۔ یا اللہ کریم ہم کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا ظاہر میں اور باطن میں کامل اتباع نصیب فرما، اور قرآن کے احکام کی فرما برداری نصیب فرما کہ ہم کو دین و دنیا دونوں جہاں میں صلاح و فلاح نصیب ہو۔ یا اللہ کریم جیسے پہلے کفار مشرکین آپ کے پیغمبروں کو جھٹلانے والے تباہ برباد ہوئے، ایسے اب بھی دشمنان دین اسلام کو جو امت مسلموں کو مٹانے اور ظلموں سے تم کرنے پر کمر بستہ ہیں، ہلاک و ظاہری باطنی نصیب فرما۔ یا اللہ گزشتہ قوم کے حالات سے ہم کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔